ایران میں امریکی اسرائیلی حملوں سے اب تک 1230 افراد شہید ہوئے۔ ایرانی حملوں میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں میں 77 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیل پر ایرانی حملوں میں 6 امریکی فوجیوں سمیت 11 افراد ہلاک ہوئے۔ عرب میڈیا کا دعویٰ، ایرانی حملوں سے متحدہ عرب امارات 3 افراد، بحرین 1 شخص جاں بحق ہوا۔ کویت میں ایرانی حملوں سے 2 کویتی فوجی سمیت 4 افراد مارے گئے۔ عمان کی بندرگاہ پر ٹینکر پر پروجیکٹائل حملے سے 1 شخص جاں بحق ہوا۔ ایران کا امریکہ سے بڑا بدلہ، خلیج فارس کے شمالی حصے میں ایک امریکی ٹینکر کو تباہ کر دیا۔ ملکی بحریہ کے جنگی دستوں نے آج خلیج فارس کے شمالی حصے میں ایک امریکی ٹینکر کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن کا دعویٰ، کہا کہ جہاز کو خلیج فارس کے شمال میں ایک میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ٹینکر میں لگنے والی آگ اب بھی بھڑک رہی ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ مکمل کنٹرول آبنائے ہرمز پر حاصل ہے، جو خلیج فارس کو بحر ہند سے ملاتی ہے۔ پانی میں کارگو ٹینک سے تیل بہہ رہا ہے، جس سے ماحول پر منفی اثرات پڑ سکتے ہیں۔ برطانیہ کی UK میریٹائم ٹریڈ آرگنائزیشن کی تصدیق، تاحال امریکہ کی جانب سے اس واقعے کی تردید یا تصدیق سامنے نہیں آئی۔ آج ایران کے آپریشن وعدہ صادق 4 میں اسرائیل کے خلاف خرم شہر 4 اسٹریٹجک بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایرو اسپیس فورس کی جانب سے داغے گئے میزائلوں نے تل ابیب کے مرکز، بن گوریون ایئرپورٹ اور اسرائیلی فضائیہ کے 27ویں اسکواڈرن کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ ایران کی پاسداران انقلاب کا دعویٰ، کہا کہ خرم شہر 4 میزائل تقریباً 13 میٹر لمبا اور تقریباً 30 ٹن وزنی ہے اور 1 ٹن سے زائد دھماکہ خیز مواد لے جانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس میزائل کی زیادہ سے زیادہ رفتار آواز کی رفتار سے 16 گنا زیادہ تک جا سکتی ہے۔ خرم شہر 4 میزائل کا وار ہیڈ ایران کے میزائل ذخیرے میں شامل جدید ترین منور ایبل وار ہیڈز میں شمار کیا جاتا ہے۔ پاکستان نے بگرام میں اپنا ٹارگٹ حاصل کر لیا، افغان طالبان رجیم کا ایمونیشن سپورٹ کا انفراسٹرکچر تباہ۔ اسٹرائکس میں TTP کی مڈ لیول کی لیڈرشپ ماری گئی ہے۔ افغان طالبان رجیم کے خلاف 50 سے زائد اسٹرائکس کر چکے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کی تصدیق، 22 دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں کام کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں انکشاف، باجوڑ، ترلائی مسجد اور وانا کے واقعات میں افغان طالبان ملوث ہیں۔ اب تک افغانستان میں TTP کی 226 چیک پوسٹیں تباہ ہوئی، 36 چیک پوسٹوں پر پاکستان کا قبضہ ہے۔ سینٹ نے قومی احتساب بیورو ترمیمی بل 2026 کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل کے تحت چیئرمین نیب کی مدت مزید 3 سال بڑھانے کی اجازت۔ ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف 30 دن میں وفاقی آئینی عدالت میں اپیل ممکن، اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ سینٹ میں بل کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے بل کی حمایت کی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ قانون کو بلڈوز کیا گیا، یہ پارلیمنٹ کے منہ پر تماچا ہے۔ بانی PTI اور بشرا بی بی کی اپیلوں پر آفس اعتراضات کے ساتھ سماعت۔ عدالت نے بروقت اپیلیں دائر نہ ہونے کے آفس اعتراض کو ختم کرنے کی درخواست دائر کرنے کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI اور ان کی اہلیہ کی جانب سے دائر متفرق درخواست پر سماعت ہوئی۔ بیرسٹر سلمان صفدر بانی PTI اور بشرا کی جانب سے عدالت کے سامنے پیش ہوئے۔ معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ آپ کے پاس آنا پڑا، اعتراضات آفس نے لگائے۔ اپیل وقت پر دائر کی۔ وکیل سلمان صفدر کے دلائل، وکیل جب اپنی فائل چھوڑ دیتا ہے تو یہی ہوتا ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو کے ریمارکس، وکیل سلمان صفدر کو آفس اعتراضات اونچی آواز میں پڑھنے کی ہدایت کر۔ شہری اب گاڑیوں پر کالے شیشے لگوا تو سکیں گے، مگر اس کے لیے فیس ادا کرنا پڑے گی۔ گاڑیوں کے شیشے کالے کرنے کی نئی پالیسی تیاری کے آخری مرحلے میں داخل۔ وزارت داخلہ نے مسودہ وزارت قانون کو بھجوا دیا۔ طبی اور سیکیورٹی وجوہات پر شہریوں کو گاڑیوں کے شیشے کالے کرنے کی اجازت ہوگی۔ پرمٹ کی فیس سے حکومت کو اضافی آمدنی حاصل ہوگی۔ سینٹ کمیٹی داخلہ کی سفارش پر ٹنٹڈ گلاس پرمٹ کے لیے باقاعدہ فریم ورک ترتیب دیا گیا۔ مجوزہ پالیسی کے مطابق طبی مسائل اور سیکیورٹی وجوہات کی بنیاد پر شیشے کالے کرنے کی اجازت ہوگی۔ کمپنی سے ہی کالے شیشے لگی گاڑی کے لیے بھی خصوصی پرمٹ جاری ہوگا۔